کے بچوں کو، بھائیوں کو، عزیز و اقربا مالک نفر بد سے بچا، بانیان کے سمیت اللہ آپ سب عزاداروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک لمبی زحمت نہیں ہے، دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سلوات سارے سلوات۔ اجازت ہے جی میں بات ہمارے سب آپ جیئے زندہ و سلامت رہے۔ اللہ کی اس کائنات میں مذہبی بہت سے ہیں اور رہنما بھی بہت سے ہیں۔ کون کسے مان رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں، لیکن رہنماؤں کے معاملہ میں جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور فرقے پہ نہیں۔ آپ زندہ و سلامت رہیں۔ میں نے کیا کہا ہے کہ رہبروں کے معاملہ میں جو کرم ہم غریبوں پہ ہے نا، اور یہ بات میں چوک میں بھی کر سکتا ہوں، عدالت میں بھی کر سکتا ہوں، جو کرم اللہ کا، میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، لوگوں کی نظر میں ہم اتنے مسکین ہیں کہ جو الزام کسی پہ فٹ نہیں ہوتا وہ شیعوں پہ۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ مطلب حد نہیں ہوگی کہ جس بندے کو اپنے چک میں کوئی نہیں پوچھتا وہ بھی پوچھے گا اے شیعو تمہاری علی ولی اللہ والی اذان قرآن میں ہے، ہمارے حوصلے کی داد دو۔ کبھی ہم نے بھی آپ سے پوچھا ہے آپ کی اذان قرآن میں ہے جو سویرے اور ہوتی ہے شام کو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کبھی آپ جیئے، کبھی کوئی بندہ ثابت کر دے کہ کسی مولائی مومن عزادار بچے نے ان سے کچھ پوچھا، یہ پوچھتے ہیں، اور اگر یہ پوچھتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، ان کے بڑے بھی ہمارے بڑوں ہی سے پوچھا کرتے ہیں، اور ہمارے بڑے ڈائریکٹ بتا دیتے تھے، کیونکہ ہم نے انہیں نہیں مانا جنہیں مسئلے پوچھنے بیٹیوں کی چوکٹ پر جانا۔ آج بڑی عجیب صورتحال ہے پنڈال کی، ادھر دیکھتا ہوں تو یہ سائیڈ چپ ہو جاتی، ادھر دھیان دیتا ہوں تو یہ خاموش ہو جاتی، مطلب سرکل تھوڑا۔ نعرہ حیدری! میں نے کیا کہا ہے، بڑے جینیس لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یار کبھی محسوس کرو کہ کبھی کسی شیعہ بچے نے بھی کوئسچن چٹ بھیجی ہے؟ نہیں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوں، اگر کوئی ایسا ہے تو بتائیں آپ کے جی فلاں شیعہ نے، ہم نے تمہاری اذان کا پوچھا بھی نہیں اور پوچھنا بھی نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں۔ جب ہم ضیاء الحق کے دور میں کافر ہوا کرتے تھے آپ تب بھی ہمارے بھائی تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جیئے سبحان کہ اللہ، تمہارے ملک ہی کی تاریخ ہے، میں کوئی مصر یا لبنان کی باتیں تھوڑی کر رہا ہوں۔ ضیاء الحق کے دور میں ہمارے بڑے بھائیوں نے ہمیں شرعی گالیاں دی، بلکہ مجھے یاد ہے سیم نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف تھے، اور میں صوبائی امن کمیٹی کا ممبر تھا،
مجھے پہلے تنویر امیر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پرائمری سے سامنے جدو رضوی صاحب نے سنیا میں کو آدم دے ویلے دا پہلے مہربانی کرتے کلاس ہی بدل لیتے متوجہ بہت سرکار اصل میں ہوا پتہ ہے کہ میں یہ تھوڑی وضاحت کر رہا ہوں یہ وضاحت ضروری ہے پہلی معنی کہ میرے استاد محترم جس درسگاہ سے مجھے خیرات ملی ہے مجلس آل نبی سے خطاب کرنے سے پہلے شعور ہونا ضروری ہے مجھے ابھی بانیان نے بتایا کہ آپ کے استاد محترم بھی یہاں پڑھا کرتے تھے یہ خان صاحب مولانا محمد اسماعیل صاحب مبلغ اعظم بے شک بے شک قبلہ مبلغ اعظم کے میں سب سے جونیئر شاگردوں میں تھا سینئر شاگردوں میں علامہ تاج الدین صاحب حیدری جنہوں نے سپریم کورٹ میں علی ولی اللہ کا دفاع کیا اس وقت چیف جسٹس سے سجاد علی شاہ ان کی عدالت میں پیش ہونے کا شرف علامہ تاج الدین حیدری صاحب کو دوسرے مولانا اسماعیل صاحب کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے شاید آپ کے ذہنوں میں نام پتنی سے علاقے میں آئے کہ نہیں مولانا سید خادم حسین بخاری تیسرے ان کے شاگرد تھے مولانا قاری جان اور یہ سارے اپنے اپنے لہجوں کے کمال مالکوں کے درجات بلند فرمائی یہ باتیں کتابوں میں تو نہیں نہ ملتی یہ تو سینہ بسینہ ہوتی قاری جان محمد بالکل پنجابی سادہ سادہ بولا کرتے تھے سیالکوٹ مجلس پڑھنے لگے تو اچھا زمانہ تھا ہمارے پنڈ کی مسجدوں کے مولانا بھی آیا کرتے تھے اب تو پتہ نہیں کیوں روٹھ گئے یا کسی کی نظر لگ گئی میں تو آج کل بھی میں کہہ رہا ہوں کہ قبلہ آپ خود آئیں آپ خود مجلسوں میں نہیں آتے تو اپنے پیروکاروں کو بھیج دیں چلو سارے مسلمان مجلسوں میں نہ آئے جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا انہیں تو آنے دیں سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے جواب سارے دیں گے آپ بہت شکریہ بھائی آپ جی سرکار آپ سلامت رہے آپ جی بسم اللہ بہت شکریہ بلکہ میں نے اگر آپ اجازت دیں چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آگے نکاح کے حوالے سے وہیں سیالکوٹ کے ہی کسی پنڈ کا واقعہ کہ ایک مسجد کے مولانا کا اپنی بیوی سے اختلاف ہو گیا اور اختلاف بڑھتا بڑھتا نوبت یہاں تک آ گئی کہ بیوی نے کہا کہ جی مجھے آپ فارغ کریں میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا مجھے آپ وہ سیئے طلاق کے پاس میں اور وہاں طلاق ہے بھی بڑی شوقی طلاق ہمارے ہاں تو اچھی بھلی مصیبت کرنا اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر طلاق سے طلاق ہو جاتی ہے پھر چلتی بھی بی بی کے پیچھے کھڑے ہو کے کہو نکاح آپ دھیان دیں گے ماشاءاللہ تو اس بیوی نے کہا کہ جی پلیز مجھے آپ فارغ کریں یہ اس زمانے کی بات ہے جب پاکستان میں خواتین کے کوئی زیادہ حقوق نہیں ہوتے تھے یہ ہمارے ملک کی بیویوں کو جو رائٹس ماڑے چنگے ملے ہیں یہ پرویز مشرف دور میں ملے ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے رضی صاحب آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا ہم تو ہر وقت ہی مینٹلی تیار رہتے ہیں کہ کسے کچھ نہ کچھ نہ کہنے لگے نہیں بالکل سادہ سی بات ہے کہ آپ کی تقریریں میں سنتا ہوں
تو آپ بہانے سے پرویز مشرف کی بات ضرور کر جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ کہتے کہ نہیں ڈکٹیٹر تھا. میں نے کہا ضیاء الحق حاجی تھا. اس کی باتیں تو آپ کو اچھی لگتی ہیں. میں نے کہا پرویز بات بڑی کہہ دی ہے. میں نے کہا پرویز مشرف اس لیے تمہارے بارے میں نہیں تھا کہ وہ عمرہ کرنے بھی 13 رجب کو جاتا تھا. مالکی حسن سے سارے جواب دیں گے. سرواری سر آپ جی آپ زندہ و سلامت رہے. تو ہمارے اس ملک پاکستان میں خواتین کو جو حقوق ملے ہیں وہ مشرف دور میں ملے. اور اس کے بعد جب اگلا دور آیا تو مسلم لیگ نون کا تو شہباز شریف صاحب نے تو بیویوں کو حق دینے والی اخیر کر دی. انہوں نے حکومت چلی گی مگر نہ اتنی بغاوتیں ہونے کی ہمارے ملک میں ہمارے صوبے میں. خواتین کو شہباز شریف صاحب نے جو حقوق والی قرارداد پاس کروائی نا وہ پتہ کیا تھی کہ میاں بندہ شوہر اپنی بیوی سے یہ بھی نہیں پوچھ سکے گا کہ ہانڈی سے آلو کچے کیوں نہیں. میری بہنیں سن رہی ہیں کوئی بغاوت پہ آمادہ نہ ہونا. میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی پوچھے عورت کو حق ہے 1-5 پہ. تو یہ جس زمانے کی وہ مولانا کی میں بات کر رہا ہوں نا کہ مولانا کی بیوی ناراض آپس میں ہو گئے. اس زمانے میں عورتوں کے حق شرط کوئی نہیں تھے. بس یہ کہ مطلب وقت گزار لیتی تھی بیٹیاں بہنیں. تو اس بیوی نے کہا کہ قبلہ پلیز مجھے طلاق دے. رشتہ دار بیوی کے وہ جنہیں پیکے وارث ہوتے ہیں ان علاقے دیاں پنچایتاں اکٹھیاں. پنچایت سمجھ دو شکر ہے میں تو سمجھا میں یورپین مجمع سے بات مطلب پرے پنچایت جو علاقے کے بڑے 4 بندے بٹھا کے فیصلہ کرتے ہیں. اور پنچایت میں ہر بندہ نہیں بیٹھتا. پنچایت کے اصول ہے پنچایت میں وہ بیٹھ سکتا ہے جو اگلے فریق کی بات حوصلے سے سنے. اس لیے ہر بندہ تھوڑی پنچایت میں بیٹھ جاتا ہے اور ہر ڈیرے پہ فیصلے بھی نہیں ہوتے. یہ نصیبوں والے لوگ ہوتے ہیں جن کے ڈیرے سے لوگ توقع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق مل جائے گا ہمیں ہمارا حق مل جائے گا. تو وہ بی بی کے جو مولانا کی بیگم کے پیکے تھے انہوں پنچایتاں بھی بلائیں. پنچایتیں بندوں کے لیے ہوتی ہیں مولویوں کے لیے تھوڑی ہوتی ہیں. مولوی صاحب نے کسی کی کچھ نہ مانی. کہنے لگے طلاق بھی نہیں دینی تو رکھنا بھی اسی طرح گزارا کرے گی پوری زندگی. قبلہ متوجہ سرکار جناب بسم اللہ یاری مدد تھوڑا موبائل میں نو داد دے رہے ہیں آپ ہی سبحان اللہ کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سائلنٹ پہ کر لیں. اصل میں شروع سے یہاں جو بندے پہلے نمبر پہ آتے ہیں نا انہیں پہلے نمبر پہ بیٹھنے کی جاچ نہیں لیکن بیٹھ جاتے ہیں. متوجہ سر بہت شکریہ آپ زندہ و سلامت رہے سرکار. تو اس بی بی نے بڑے ترلے میں مولوی صاحب نہیں مان رہے. انہوں نے کہا طلاق تو دینی نہیں ہے نا. مسجد کے ساتھ ہی حجرے ہوتے ہیں گھر ہوتے ہیں مولانا. مولانا کو ایک جمعہ پڑھاتے ہم شیعہ مسکینوں پہ غصہ آ گیا اور کہنے لگے میں عالم دین ہو کے کہہ رہا ہوں شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا. خطبے کی آواز قبلہ کی گھر پہنچ گئی. مولانا کی بیوی نے برقع پایا نال دے چاہ کے مجلس سے چھوڑا. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. جمعہ پڑھا کے میری آواز پہنچ رہی ہے سارا. قبلہ جمعہ پڑھا کے جب گھر تشریف لائے گھر میں بیگم نہیں تھی. یہ سارے شریف سمجھتے ہیں کہ اختلاف اپنی جگہ اور رونقیں بھی تو انہیں مرجانیوں کی وجہ سے گھر اجڑا سونا قبلہ کبھی ہائپر کبھی کولر مائیں کبھی غصہ کبھی ٹھنڈے.
انتظار تو ویسے ہی بڑا ظالم ہوتا ہے اور اوپر سے اپنی بیگم کا انتظار کرنا. کتنا اللہ جانے کیا حال اندر ہی اندر ہوگا. تو وہ مغرب سے تھوڑا پہلے بی بی آ گئی. وہ بھی دروازے پہ تھی, قبلہ وہیں سے شروع ہو گیا. اوے تو میری اجازت کے بغیر باہر قدم رکھنے والی کون؟ تو میری اجازت کے بغیر. بی بی نے وہیں کھڑے ہو کے کہا آپ کو عورتوں سے بات کرنے کی تمیز کسی نے؟ ماشاءاللہ. اور قبلہ دے پیرا تھلو زمین نکل کہنے لگے یہ عورتیں کہاں سے آ گئی؟ اب تم میری بیوی ہو. اس پنجابی جا گیا کدی ہوں سا. قبلہ نے کہا بیگم تو شریعت کو نہیں سمجھتی. جب تک ہم طلاق نہیں دیتے تم ہماری زوجیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی. اس بی بی نے کہا قبلہ اوکھے لفظ نہ بولو, اپنا حافظہ ٹھیک کرو. آپ نے آج جمعے میں نہیں کہا کہ شیعوں کی مجلس میں جانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ میں صرف مجلس نہیں سنی, میں لنگر بھی کھا کے سرکار صاحب. لہذا بات لمبی نہ ہو جائے. جب اس بی بی نے کہا نا کہ میں مجلس بھی سنی نیاز ہوں, اب ذرا گنجائشیں دیکھو. جب اپنا گھر اجڑتے دیکھو پتہ کیا کہتے ہیں, اور بیگم تو ساری بات نہیں سمجھتی, ایک مجلس سے نکاح نہیں ٹوٹا. لہذا مسلمانوں ان محفلوں میں آؤ. یہ تیرے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہے. تو شیعوں کی مجلس کہہ کے گلی بدل جا. کئی نصیبوں والے بندے دیکھے جس چاک کی مجلس ہو گئے, وہ بندے سویرے پہلی ویگن تے شہر ٹوٹ جاتے کہ میرے کانوں میں اولاد محمد کا نام ہی مسلمانوں. اس سے بڑی بدبختی کیا ہو؟ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے شیعوں کی ضد میں ہو رہا ہے, لیکن ضد کا نام دین نہیں ہے. سامنے مثال ایک بندے نے کہا کہ قبلہ ہاں ہاں بیٹا کیا بات؟ قبلہ ایک مسئلہ پوچھنا بتاؤ. قبلہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں نماز شروع کرنا چاہتا ہوں. تمہارا فیصلہ, لیکن قبلہ پڑھوں کس طرح؟ آنکھیں کھول کے پڑھتے ہیں یہ بند کر کے؟ انہوں نے کہا تیرے چک میں کوئی شیعوں کا گھر ہے؟ جی 2 گھر ہے. کہا انہیں نماز پڑھتے دیکھ. اگر وہ آنکھیں بند کر کے پڑھے تو انہیں کھول کے پڑھے. اگر وہ کھول کے خدا را خدا جو کچھ آپ کے ملک میں ہو رہا ہے زیدی میں تو ہو رہا ہے. اگر آپ اجازت ہے کہ میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور یہ موسم ہے, یہ وقت ہے بات کرنے کا. آپ کے طلبہ و طالبات کو جو اب سلیبس پڑھایا جائے گا, جسے ٹائٹل جس کا نام دیا گیا ہے یکساں تعلیمی نصاب, عام لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ یہ پہلی حکومت ہے پاکستان میں عمران خان کی جنہوں نے امیروں اور غریبوں کے لیے ایک ہی سلیبس بنایا. سینٹرلی ایئر کنڈیشن اسکول میں بھی کتاب یہی پڑھائی جائے, اور جس اسکول میں غریب کا بچہ پڑھے گا وہاں بھی نصاب یہی ہوگا یکساں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میں آپ کی تشفی کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ بہت سریلے ذات جناب مدثر اقبال صاحب آپ جامرہ میرے بات پڑھیں گے. سوزی لال
مجمع کو تسلی ہو جائے، مولوی پہ مولوی آ جائے ادھا مجمع تو ویسے ہی پریشان ہے یار نہیں، میں عام بات نہیں، یہ قوم کا مزاج ہے. مطلب شیڈول میں تھوڑا مجھے بھی جلدی تھی، ٹائم میرا جو طے تھا. بہرحال میرے والا ٹائم تو تنویر امیر، کیونکہ وہ امیر ہے میں تو غریب آدمی ہوں. وہ خطاب میرے بھائی ہے، عزیز ہے، وہ خطاب فرما گیا. تو میرے بعد ناظم منبر یہ اعلان کرتے ہیں. تو آپ کا کیا نام ہے؟ ماشاء اللہ کیسر. میرا اعلان بھی کیا، تنویر امیر شاہ جی کا بھی کیا، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو مدثر اقبال کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد جناب ذاکر آل نبی مدثر اقبال خطاب فرمائیں. آپ میں سے کوئی بندہ تو سوچے گا کہ یار یہ ذاکر مولوی تو ایک دوسرے کو لفٹ ہی نہیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ چھایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے دوسرا آتا ہے بیٹھ جاتا ہے. لیکن میں نے تقریر روک دی ہے، تقریر روک کے میں مدثر کا اعلان کر رہا ہوں. یہ ان پہ احسان نہیں ہے. مذہب آل محمد واحد مذہب ہے جس میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. سارے بندے شاید دھیان جب آپ سارے دیں گے، آپ سارے دیں گے تو مجھے تو ہے سرکار. لہذا میں جلدی کرنا چاہ رہا ہوں اور بھائی کو بھی ٹائم دیا جائے. میں کہہ رہا ہوں کہ یکساں اجازت ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں؟ ماشاءاللہ. دیکھیں ہم پاکستان میں مہمان نہیں ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں. بانی پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہے، امام جعفر صادق اس ملک میں سازشیں بہت بڑی ہیں. ہمیں لاشیں اٹھانے پڑتے ہیں، ہمارا قومی نقصان، ملی نقصان ہو رہا ہے. لیکن ہاں پشاور میں جو حادثہ ہوا ہے، مسلمانوں تمہیں کیا پتا جنازے کیا ہوتے ہیں؟ تم تو مرید ان کے ہو جو جنازے چھوڑ جایا کرتے ہیں. نہیں سارے نام بھی سمجھو تو خیر ہے. میں موجودہ حکومت سے بھی کہنے کا حق رکھتا ہوں. وزیر اعظم صاحب ہمیں اب آپ کی دلچسپیوں کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو دہشت گرد لوگوں سے کوئی خالصتاً پیار ہے. ہم شیعوں کی تو غلطی ہے کہ ہم نے یہ سمجھ کے تمہیں ووٹ دے دیے تھے کہ شاید تم عمران ہو. میری تائید کرو یار، آپ خاموش ہو کے کیوں بیٹھے؟ لیکن خان صاحب میں سید ریاض حسین رضوی کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی ایجنسیوں نے آپ کو یہ اطلاع دے دی ہو کہ شیعہ قیادتیں مختلف دھڑوں میں تقسیم ہیں، شیعہ گروپ مختلف بن چکے ہیں، اور جو قومیں تقسیم ہو جائیں وہ قومیں کمزور ہو جاتی ہیں. میں ریاض رضوی برملا اعلان کر رہا ہوں، شیعہ کمزور ہو سکتا ہے، حسین کمزور نہیں ہے. کوئی تو تائید کرے گا میری. آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہے میری جان. اگر آپ اجازت دیں میں ایک جھلک دکھانے لگا ہوں. عمران خان صاحب کا دوسرا نام ہے طالبان خان. خان صاحب یہ پشاور کا لہو بہت جلد فیصلے کرے گا اور شاید آپ مدت اب پوری نہ کر سکیں. ہمیں کمزور سمجھتے ہو، ہم کمزور ہیں، لیکن ہمارا مالک حسین تو کمزور نہیں ہے. محرم کا چاند چڑھنے سے چند دن پہلے طالبان نے افغانستان کی حکومت لے لی. امریکہ بھی چپ ہو گیا اور جو اتحادی تھے وہ میدان چھوڑ گئے اور طالبان کی مکمل حکومت بن گئی. ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے جنگ تک طالبان کے عقیدت مند جو مولوی ہمارے صوبے میں ہیں، ہمارے اس ملک میں، انہوں نے وائس میسج ایک دوسرے کو کیے
کہ الحمدللہ ہماری زندگی میں یہ وقت بھی آ گیا کہ کم از کم ایک ملک تو ایسا ہوگا جہاں حسین کا ماتم نہیں ہوگا. ذرا حسرتیں دیکھو ان کی، حسرتیں دیکھو. اسی لیے تو تم نے جنت میں نہیں جانا کہ وہاں کے دروازے پہ جا کے تمہیں محسوس ہوگا کہ یہ جنت ہے یا امام بارگاہ کا گیٹ. ذمہ داری سے ہے، مطلب ہوا میں باتیں کر لو. تیرا مزاج یہ ہے کہ جس ڈیرے کے باہر گیٹ پہ علی لاج لکھا ہو یا پنجتن کے نام لکھے ہو یا علی امیر کا نام لکھا ہو تو کہتے شیعوں کا گھر ہے. جاؤ جا کے اپنے علماء کے سروں پہ قرآن مجید تفسیروں سمیت رکھو. ریاض النظرہ میں کیا ہے کہ جب شب معراج حضور سیر کو نکلتے ہیں تو حضور فرماتے جنت کے دروازے پہ میں نے 3 سطریں لکھی تھی، دیکھی تھی. ایک اللہ کی توحید کی سطر تھی جسے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. دوسرا میری نبوت کی سطر تھی جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. تیسرا میرے علی بھائی کا نام تھا جسے ولی اللہ کہتے ہیں. اور دنیا میں گھر شیعوں کے نظر آتے ہیں، جنت کا دروازہ بھی تجھے امام بالا نظر آئے گا. مہربانی صاحب ان کی حسرتیں ہیں ان کی. میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میری جان میری طرف دیکھیں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. داد ایک دوسرے کو نہ دو، مجھے سبحان اللہ کہا. ماشاءاللہ. ان دہشت گرد مولویوں نے مبارک بادیاں ایک دوسرے کو دی کہ افغانستان میں مکمل کنٹرول طالبان کا ہے. اب ایک ملک تو ہم ایسا دیکھیں گے کیونکہ محرم سے 15-18 دن پہلے حکومت ان کو ملی. انہوں نے کہا ہمارے مولوی پاکستانیوں نے کہا اب چلو پاکستان میں تو ہمارا بس نہیں چل رہا، افغانستان میں تو حکومت ہماری ہے، لہذا وہاں ماتم نہیں ہوگا. حسین تیرے کیا کہنے. 15 دن بعد مدثر بیٹا 15 دن بعد چاند محرم کا چڑھا. اب چپ رہو گے مجھے دکھ ہوگا. 10 محرم کو افغانستان کے مرکزی شہر کابل میں سڑکوں پہ ماتمی ماتم کر رہے تھے اور طالبان بندوقیں لے کے پہرے دے. آپ جیئے، آپ جیئے. یہ 1 سال سے سلسلہ اس ملک میں شروع ہو گیا جب خان صاحب نے دہشت گرد قبیلوں کو گنجائش دینے کا وعدہ کر لیا. سب سے پہلی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جنگ کے ایک بچونگڑے ایم پی نے قرارداد. ماشاءاللہ ذی شعور چہرے بیٹھے. قرارداد کا نام تحفظ بنیاد اسلام رکھا گیا. پرویز الہی صاحب نے بڑی خدمات ہیں پرویز الہی فیملی کی، اور مجھے مستقبل میں نظر آ رہا ہے کہ ان کے اقتدار یا تو نکلتا ہے یا پھر سی ایم بنتے ہیں، جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. میں ان کی خدمات کا اعتراف کیسے نہ کروں. چودھری شجاعت حسین ان کے بابا ظہور الہی جنہوں نے بھٹو کی پھانسی والا قلم مہنگا خریدا تھا. اس خاندان کی پاکستان کے لیے بڑی خدمات ہیں، اتنی خدمات ہیں جتنی بنو امیہ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. میں مائک پہ اعتراف کر رہا ہوں، میں مائک پہ اعتراف کر رہا ہوں ان کی خدمات کا. انہوں نے ایم پی ایز کو ان کے ایک ایک چیمبر میں جا کے کہا کہ شاید ہم زندگی میں اسلام کے لیے کچھ نہیں کر سکے، لیکن ایم پی اے صاحبان اگر آپ تحفظ بنیاد اسلام بل کو آپ اوکے کا ووٹ دیں گے تو شاید حق ادا ہو جائے مسلمان ہونے کا. ایم پی ایز نے بازو کھڑے کر کر کے تحفظ بنیاد اسلام بل کو منظور کی. اس بل کے اندر کیا تھا
کہ جیسے صحابہ کو رضی اللہ کہا جاتا، جیسے اولاد محمد کو بھی رضی اللہ۔ ایم پی ایز نے ووٹ سب نے دے دیے۔ میں نے پورے ملک میں کہا ایم پی اے صاحبان، بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیے تھے نالیاں گلیاں بنانے کے لیے، آپ دین بنانے بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات، جن دوستوں نے نہیں دیے یا دیے انہوں نے بعد میں کہا جی ہمیں اندازہ نہیں تھا اس میں بل میں کیا ہے، کیونکہ مرکزی جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں سے پاس ہوا تھا کہ حضور کو خالی نام نہیں بولا جائے گا، ساتھ میں خاتم النبیین کہا جائے گا، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی اسی طرح کا بل ہے، ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہی نہیں۔ چلے ہم مطلب ان کے لیے غلط نہیں سوچتے، اگر نہیں پڑھا انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا کہ بل کیا تھا کہ جیسے اولاد محمد صحابہ رضی اللہ ہیں ایسے اولاد بھی رضی اللہ ہے۔ اصل میں ماحول یہ بنایا جا رہا ہے کہ لوگ بچوں کے ذہنوں میں بٹھا رہے ہیں کہ جیسے شیعہ صحابہ کرام کے دشمن ہیں، اور ہم صحابہ کرام کے کوئی دشمن نہیں ہیں، ہمیں صحابی اچھے لگتے ہیں، اور میں یہ بات ممبر پہ کر رہا ہوں، ڈرائنگ روم میں نہیں ہو رہی، کہ یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے شندے نہیں مانگے، کیونکہ ہمیں خیرات نجف سے ہماری حیثیت سے زیادہ مل جاتی ہے۔ ہم نے صحابہ کے نام پہ خان صاحب نہ چندے مانگے نہ صحابہ کے نام پہ ووٹ مانگے، پورے مجمع کی مولائیوں کی مجھے تائید چاہیے، اور آج میں واضح کر رہا ہوں تاکہ ان کی غلط فہمی دور ہو جائے کہ جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کو دے دی ہے نا، تیری نسلیں بھی نہیں دے سکتی جتنی عزت ہم نے دی ہے۔ میری طرف دیکھیں، آپ سر اٹھائیں ذرا، جتنی عزت شیعوں نے صحابہ کی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ عزت ہے محمد کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا۔ کیا کہنے آپ ذرا بیدار ہو کہ میری بات پہ دھیان۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم نے زندگی کے کسی موڑ پہ سید صحابہ کو رضی اللہ نہیں کہا، سوری یزید کو رضی اللہ نہیں کہا، ہم جس صحابی کا نام لیتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ رضی اللہ حق صحابہ کا ہے، بدماشوں کا تو نہیں ہے۔ ہم نے جس صحابی کا نام لیا ہم اسے رضی اللہ، بات رہ گئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، لیکن جو بات کرنے لگا ہوں مشکل کافی ہے، بات باریک بھی ہے، گہری بھی ہے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں سے 50 بندے سمجھ لیں، 100 بندہ سمجھ لیں، کوئی بھی نہ سمجھے، سارا پنڈال ہی سمجھ لیں۔ ہاں وہ صرف بات ہی، ہاں سب بات ہی کچھ ایسی باریک ہے۔ کبھی ہم سے پوچھو تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے، اب بات باریک میں کرنے لگو، تشریح میں نے نہیں کرنی ہے، تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے، کوشش کر رہی ہیں آپ نے خود ہی سمجھنا۔ میری طرف دیکھو یار، آپ نے خود سب شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، بار بار اگر دھیان نہیں دیں گے مجھے دکھ رہے گا، شیعہ مرنا قبول کر رہے ہیں یزید کو رضی اللہ۔ ہم سے پوچھو تاکہ صحابہ کرام کی توہین والا الزام بھی کلیئر ہو جائے۔ ہاں ایک ہی بات میں کافی سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتا، ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو۔ میں نے پہلے کہا تھا پتہ نہیں کون سمجھتا ہے کون نہیں سمجھتا، اور ہاں میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ جن شہروں میں جس ملک میں یزید بھی یہاں حضرت ابوبکر بھی رضی اللہ ہو، وہی مولوی وہی مسلمان وہی علامہ انہی مجمع میں جن میں حضرت ابوبکر کو رضی اللہ کہہ رہا تھا، وہ مولوی اسی مجمع میں یزید کو بھی رضی اللہ۔ اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے دوت رہے رضی اللہ بچا لو۔ آپ جیئے آپ زندہ و سلامت رہے۔ متوجہ تو ہے سر؟ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ تو پہلے یہ بل جو ہے نا، یہ پنجاب اسمبلی میں سلیبس چینج کرنے سے پہلے
انہوں نے یہ بل پاس کروا دیا، لیکن قانون نہیں بن سکا۔ قرارداد پاس ہو جائے، کسی بل کہتے ہیں، وہ پاس ہو بھی جائے، ایم پی ایز ووٹ دے بھی دے، کثرت رائے سے سرکار، یہ بل کثرت رائے سے پاس ہوا، کثرت رائے کے لفظ ہے کہ کثرت رائے میں یہ بل ایم پی ایز نے پاس کر دیے، لیکن قانون تب بنتا ہے جب گورنر دستخط کر دے۔ ان مولویوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ غیبی طاقت کون سی ہے جس نے ابھی تک گورنر کو دستخط نہیں کر دیا۔ قرارداد کی صورت میں پڑی گئی ہے، اگر گورنر دستخط کر دیتا، پھر میں اگر امام حسین کو علیہ السلام کہتا، میرے خلاف ایف آئی آر ہوتی۔ قرارداد پاس ہے، چل جلدی بات میرا سن۔ قرارداد جب پاس ہوئی نا تو وہ جو جہانگیر ایم پی اے صاحب ہیں انہوں نے قرارداد کی وضاحت میں نے اب کیا کرنا ہے۔ وہ ایم پی اے صاحب قرارداد کی فوٹو کاپی لے کے پہلے تو وہاں چیمبر میں مٹھائیاں بانٹتے رہے کہ جیسے دوست رضی اللہ ویسے اولاد بھی رضی اللہ، حالانکہ ڈیرے کے نوکر میں اور بیڑے کے بیٹے میں بڑا فرق ہو۔ میں کل ہی سواد لے رہا بہت شکریہ، لیکن وہ جناب مٹھائیاں بانٹتے اور گاڑیاں جناب 5-7 اگے پیچھے پورن ہارن ہائے ہائے کرتے ہوئے، تو ایم پی اے صاحب جنگ اپنے جرنیل ابے کی قبر پہ۔ چلو جتنے بندے بھی سمجھ رہے ہو غنیمت، اور میرے یہ گوگل پہ ریسرچ کر لینا، وہ سارے ریکارڈ موجود ہوتے ہیں۔ وہ ایم پی اے صاحب نے وہ قرارداد رضی اللہ والی کافی فوٹو کاپی اپنے ابے کی قبر کے اوپر رکھی اور خود بابا کی قبر کے پیروں کی طرف بیٹھ، یعنی اندر اندر کہہ رہا ہوگا کہ ابا جی جو آپ سے کام اتنے سالوں میں نہیں ہوا، آپ کے بیٹے نے وہ کر دیا ہے۔ جب میں نے وہ خبر پڑھی نا کہ وہ ایم پی اے صاحب اپنے ابے کی قبر پہ وہ ضابطہ اسلام والی فوٹو کاپی رکھ کے بیٹھے ہوئے، تو میں نے تب کہا تھا حضرت مولانا ایم پی اے صاحب آپ تو کہا کرتے تھے مردے سنتے نہیں ہیں، یہ مردے فوٹو کاپیاں کب سے پڑھنے لگ گئے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ متوجہ ہے سرکار؟ لہٰذا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے اس سلسلے میں بڑا کام کیا اور وہ واقعی ان کی لائف میں بڑی چینج ہے۔ کل وہ دعا لینے رائے ونڈ بھی بچوں نواسوں سمیت گئے ہوئے تھے۔ اوے اللہ پرویز الہی صاحب رائے ونڈ میں رہتے ہیں، جو اللہ شاہ رخ سے قریب ہے وہ اسمبلی میں آپ کے قریب نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو قدرت دکھا رہی ہے کہ کون کیا ہے۔ لیکن جو یہ چودھری صاحب اگر کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں امام حسین حسن رضی اللہ ہے، میری آج اس سرگانہ کی سالانہ مجلس میں مالک صحن کو، اس ڈیرے کو، حویلیوں کو آباد و شاد رکھے، سردار خان صاحب کے سائے بچوں کے سروں پہ قائم و دائم رہیں اور مالکی نے نظر بد سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اس سالانہ مجلس میں میں ایک بات ذمہ داری کی فضا میں کر رہا ہوں، یقین اور اعتماد کی میں فضا میں کہہ رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ نے کوشش کی ہے کہ جیسے صحابہ رضی اللہ ہے ویسے اولاد کو بھی رضی اللہ لکھنا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں درود کون سا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ محمد و آل محمد یا علی آل محمد، تو آپ کہتے ہیں حسن رضی اللہ ہے، حسین رضی اللہ ہے۔ اگر یہ دونوں شہزادے رضی اللہ ہیں پھر نماز والے آل محمد کون ہے؟ سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں ہمیں کم از کم کلیئر تو کرو نا جی بالکل کہ آپ کی نمازیں کیا ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں، اور بالکل میں نتیجہ اس بات کا دے کے بات تھوڑی آگے بڑھانی ہے، مختصر تھوڑا ٹائم مجھے آپ امیدیں دیں گے میں بات واضح کر سکوں۔ چودھری پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے بچوں کو بھی رضی اللہ لکھا جائے۔
اولاد کو بھی رضی اللہ لکھا جائے. پرسوں پرائم منسٹر سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں ان کے بیٹے مونس سلائی موجود تھے، یقین دلانے کے لیے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میری خان صاحب سے بھی اپیل ہے کہ صورتحال اسی طرح کی ہے، جب بندے زیادہ یقین دہانیاں کروانے لگ جائیں نا تو اس ملک کے پانیوں کا اثر ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے بچوں رولا ہے. خان صاحب سیانے بنو، میری بات پہ یار دھیان دو، میں بات کر لمبی نہ ہو جائے. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا مونس الہی ہے، کلین شیو ہے، آبی وسائل کا وفاقی وزیر بھی ہے، MNA بھی ہے، پڑھا لکھا ہے. وہ اگر خالی مونس الہی بھی لکھے تو کام چل سکتا ہے، لیکن وہ خالی مونس الہی نہیں لکھتا، وہ لکھتا ہے چودھری مونس الہی، کیونکہ وہ بیٹا ہے چودھری پرویز الہی کا. برادریوں والا مجمع چپ ہو جائے گا، مجھے دکھ نہیں ہوگا. میں ان زمینداروں سے پوچھ رہا ہوں کہ چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے. یار کوئی تو اٹھے گا، کوئی تو میری بات کی دھیان. جو تم دے رہے ہو مریدوں سے کچھ پیر کہیں گے ہم خود ہیں پریشان، تمہیں اپنی پڑی ہے. جائے تو کہاں جائے، حق چھینا تھا جس کا دروازے جنت پہ وہی بی بی کھڑی. جیو جیو جیو، شاباش میرا بھائی. متوجہ ہے میں بات کر رہا ہوں، جلدی جلدی بات کر رہا ہوں. اب جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس ملک میں، جو رائج ہو چکا ہے، تاج ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے 25 رجب سے سلیبس آتے ہی انہوں نے احتجاجی کال دے دی. پورے پہاڑ میں پنڈ اسلام آباد کے جتنے اضلاع ہیں وہاں پہ انہوں نے مطلب ہے تو پورے ملک کے لیے، لیکن وہاں پہ تحریکیں شروع ہو چکی ہیں اس سلیبس کے خلاف، اس قومی یکساں تعلیمی نصاب کے خلاف. آغا حامد علی شاہ موسوی نے کہا کہ 25 رجب سے جتنے ماتمی جلوس ہوں گے وہ ماتم احتجاج میں بدل جائے گا. ہے تو پہلے ہی ماتم احتجاج، لیکن پہلے ماتم تھا اس یزید کے خلاف. fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کر. ماشاءاللہ. مجھے نہیں پتا کتنے PTI کے مہربان ہمارے بھائی یہاں پہ بھی موجود ہوں گے، لیکن ہماری جماعت کوئی بھی نہیں، صرف حسین ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر ہم سیدہ کے مجرم بن جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے. سلیبس میں حد ہوگی. پتہ سلیبس میں کیا ہے؟ میری طرف دیکھیں، جنگ بدر لکھی ہوئی ہے. تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، وگرنہ بدر میں سارا کچھ ہے، چلی نہیں ہے. ماشاءاللہ بدر میں 70 بندے مارے گئے، VIP مشرک جن کی اولاد اسلام کی ٹھیکیدار اب بنے. یزید نے بھی تو مولا حسین کے سر کو دیکھ کے یہی کہا تھا نا کہ کاش آج میرے بدر والے مقتول زندہ ہوتے، وہ مجھے شاباش دیتے کہ تو نے ہمارا بدلہ لے لی. تمہیں پھر بھی اسلام کی سمجھ نہیں آ رہی. کثرت رائے سے پاس کرنے والوں، اور کچھ ہسٹری تو پڑھ لو. جنگ بدر میں 70 مشرک مارے گئے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ مشرقین مکہ نے جب حضور ہجرت کر کے مدینے گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی مسلمانوں کے قدم اچھی طرح نہیں لگے، لہذا جنگ مسلط کر دو. وہ بڑے بڑے مکے کے لوگ حملہ آور ہو گئے مدینے پہ. بدر ایک کنویں کا نام ہے، آپ نے جو زیارات کر چکے ہیں وہ بتائیں گے. بدر کے مقام پہ جنگ ہوئی، وہ ہزاروں میں تھے.
مسلمان 313 تھے. تاریخ ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی شاید پڑھے لکھے, بلکہ جب سے مولانا گوگل صاحب آئے ہیں مولویوں کی ضرورتیں کم ہو گئی. ہاں جی بٹن دبائیں اور جو آپ چاہتے ہیں ریسرچ آپ کو مل جاتی ہے. اسی دے ان تھکے نال مطلب لگے پھر بس مالک آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے, شعبان میں اسی طرح آپ مسکراتے رہیں. خیر جو میں بات مہربانی سے جو میں بات کرنے لگا تھا, 70 مشرک بدر میں مارے. دیکھیں روٹین کی مجل سے دن رات آپ سنتے ہیں ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس سے بھی ہمیں بات خبر ہے. ٹھیک ہے, اجازت ہے میں تھوڑی بات میں بار بار میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ 70 مشرک مارے اور 70 ہی مسلمانوں نے قید کیے. اب کیونکہ مسلمان شروع میں ابھی وہ حالت واقعی مضبوطی والی نہیں تھی, رسول اللہ نے کہا کہ ان قیدیوں کو اگر آزاد کروانا ہے تو جو پیسے والے قیدی ہیں نا وہ حفظ میں بیت المال میں پیسے دیں, اور جو پیسہ نہیں دے سکتے اور پڑھے لکھے ہیں وہ مدینے کے مسلمان بچوں کو تعلیم دیں. رسول اللہ نے مکے کے مشرکوں قیدیوں سے یہ کہا تھا کہ سارے بچے نو سپارے پڑھایا جائے. تعلیم علم کی اہمیت. میرے بندے ہاتھ ہیں, جو عبادتیں آپ کر رہے ہیں وہ بے شک جاری رکھیں, لیکن اپنے بچوں کو خود نمک سے روٹی کھا, اولاد کو تعلیم دلواؤ. ضیاء الحق کے دور میں جتنے آپ کے کریم افسر مارے گئے اس تعداد میں افسر نئے شیعہ سامنے نہیں آ سکتے. یہ جو سی ایس ایس کرتے ہیں, پی ایم ایس کرتے ہیں, مقابلے کے امتحانوں میں آتے ہیں, یہ کو آسمانوں سے اترتے. آپ شیعہ قوم دھیان کیوں نہیں دے رہے؟ اپنے بچوں کو اس طرف لاؤ. اور ماتم کا بڑا سواد آتا ہے کیا کہنے, لیکن ماتم کا لطف اسے تب زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا میلسی کے چوک میں اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر زنجیر کا ماتم کرے. اور اس کے لیے غیر مسلم ٹیچروں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, یہ سنت رسول ہے بھائی. رسول اللہ نے ان قیدیوں کو رہائش شرط میں کیا تھا کہ اتنا عرصہ ہمارے بچوں کو تم تعلیم دو گے, مدینے کے مسلمانوں کے بچوں کو تمہیں پڑھانا پڑ. خیر بات نکل رہی ہے, بات لمبی ہوتی جا رہی ہے. 70 مشرک پہلی جنگ میں مسلمانوں نے مارے. وسائل نہیں تھے, آپ نے چہری چہرے بیٹھے. ہوا کیا تھا, اللہ نے اس جنگ میں فرشتوں کو بھیجا. سبحان اللہ. تاریخ کہتی ہے 3000 فرشتے بدر میں مسلمانوں کی مدد کو آئے. جو بڑے جنگ مجاہد تھے وہ بھی لڑ رہے تھے اور 3000 فرشتے بھی لڑ رہے تھے, اور ان سب نے مل کے کتنے بندے مارے؟ 70. آپ جیئے, میں سواد کرنا ہی لے گیا. 3000 فرشتوں نے اور مسلمان پہلوانوں نے مل کے 35 مارے, اور باقی 35 ابو طالب کے بیٹے حیدر. ماشاءاللہ. جنگ احد لکھی بھی ہے سلیبس میں, جنگ احد ہے, غزوہ احد ہے, لیکن اس میں علی نہیں ہے. مائنس اہل بیت, مائنس علی. میری جان خان جی سلیبس بدلو گے نا, ہم اپنی مجلسوں کو سلیبس بنا دیں گے. اور میری تائید کرو یا خدا کے لیے میری تائید کرو, ہم پہلے چپ تھے, اب ہمیں بتانا پڑے گا کہ وہ بی بی کن کی تھی جو گانے گا گا کے مجاہدوں کو بلا رہی تھی, اور وہ بندہ کون تھا جو محمد کو زخمی چھوڑ کے مدینے سے بھی آگے نکل. جی بہت شکریہ.
تجھے کلوز کرنا ہے پھر کبھی بات ہو سکتی ہے. جتنے اسلامی ملک ہیں ان سب میں سمیت آپ کے ملک سمیت سعودیہ کے سردار خان صاحب ہمارے ملک میں کچھ ایسے نصیبوں والے بھی مسلمان فرضی ہیں جڑے سعودیہ دے نا تے یہ سعودیہ کو اللہ رسول کا رکھا نام. امریکہ برطانیہ وہ جنگ عظیم میں ترک کیونکہ مکہ مدینے کا انتظام ترک خلفاء ترک مسلمانوں کے زیر نگی تھا.